حضرت علومت مجدد ملت مولا شفری تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک قصہ مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت حکیم علومت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے جو حجرے کے اندر احباب جمع تھے، یہاں تک کہ کچا کچ لوگ جمع ہیں، کوئی جگہ نہیں ہے، تو میں ذرا تاخیر سے پہنچا تو مجھے حضرت مولانا شفیع تھانوی رحمۃ اللہ نے دیکھ کے فرمایا کہ مفتی شفیع تم آگے آ جاؤ میرے پاس۔ اب آگے پہنچنے میں اتنے لوگ ہیں، ان کی گردنیں پھلانگنی پڑیں گی، تو آپ جھجکے مفتی صاحب فرماتے ہیں میں جھجکا، میں کہ حضرت میں ٹھیک ہوں، کہا کہ نہیں میاں آگے آ جاؤ، میں تمہیں ایک قصہ سناؤں گا، آگے آ جاؤ۔ اب لوگوں نے بھی جگہ دینا شروع کر دی۔ اب دیکھو ادب کا تقاضا ہے کہ وہیں بیٹھ جائیں، لوگوں کی گردنیں نہ پھلانگے، لیکن حکم کا تقاضا یہ ہے کہ گردنیں پھلانگ کے پہنچے کیونکہ بڑا بلا رہا ہے۔ اب یہ جب لوگوں نے رستہ دیا آ کے قریب آ گئے، اب حضرت علومت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے قصہ سنایا۔ قصہ سنا، کہا کہ ہوا یہ کہ جب عالمگیر بادشاہ کا باپ فوت ہو گیا، غالباً شاہ جہان تھا، اس کا باپ بادشاہ فوت ہو گیا، تو اس کے بعد جانشینی کا جھگڑا کھڑا ہو گیا۔ یہ دو بھائی تھے، ایک عالمگیر بادشاہ تھا اورنگزیب عالمگیر، اور دوسرا جو ہے اس کا بھائی دارا شکوہ تھا۔ اب ان دونوں بھائیوں میں آپس میں ٹسل شروع ہوگی کہ نہیں جانشین میں بنوں گا، ابا کے بعد بادشاہ میں ہوں، دوسرا کہتا ہے میں ہوں۔ اب یہ جھگڑا شروع ہو گیا۔ اب اس سلسلے میں ان دونوں سوچا کہ تلواریں نکل آئیں، اب آپس میں دیکھیں جو مقابلہ کریں گے، جو جیت گیا جیت گیا، جو مارا گیا مارا گیا۔ اب یہاں تک نوبت پہنچی، اور اس وقت سے بادشاہ جرنیل یہ کیا کرتے تھے، جب ایسی کوئی نوعیت ہوتی تو کسی اللہ والے کو تلاش کر کے اس سے دعا کرواتے تھے کہ جنگ ہونے والی ہے، جنگ سے پہلے کسی اللہ والے سے دعا کرا لیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ انقلاب تو دعاؤں سے آتا ہے۔ یہ راز آج لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ آج من چلے گا جی دعا سے کیا ہوگا بھائی، کر کے دکھاؤ، دعا سے کیا ہوگا بھائی، کر کے دکھاؤ۔ بھائی یہ کرنا تمہارا دعا کی وجہ سے ہوگا۔ اور رسول اللہ نے دعا کی تھی نا، جب طائف میں آپ پر پتھر پڑے، آپ نے جو تاریخی دعا کی، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، اے اللہ اپنی کم تدبیری، اپنی کمزوری اور اپنی ناتوانی کی شکایت تیرے دربار میں رکھتا ہوں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ وہ دعا کا نتیجہ تھا، مکہ پہنچے، اللہ نے معراج پہ بلا لیا۔ دعا ایسا کام کرتی۔ نوح علیہ السلام نے دعا کی، ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ روئے زمین پہ ایک کافر کو نہ چھوڑ۔ ایسا طوفان ہوا ہے، ساری کائنات غرق ہو گئی۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر ہے، تہوں کے اندر ہے، دعا کی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کیا ہوا؟ نجات پا گئے۔ پوری تاریخ ہے، کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں، دعاؤں سے انقلاب آتے ہیں، دعاؤں سے۔ یا آپ کی یہ تدبیریں یہ دعاؤں کے بعد وجود میں آتی ہیں، پہلے پیچھے دعا ہوتی۔ موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، اس کا انقلاب ظاہر ہو رہا ہے۔ ایوب علیہ السلام دعا کر ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، دعا کر رہے ہیں، شفا کی خزانے لوٹ رہے ہیں، صحت یاب ہو گئے۔ ایک واقعہ، ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، جناب اولاد پیدا ہو رہی ہے، پھر مکہ آباد ہو رہا ہے۔ مثالوں کا ٹائم نہیں ہے، کہنے کا مقصد یہ کہ دعا اصل ہے۔ دعا آج لوگوں نے دعا کو بے اصل سمجھ رکھا ہے، یار دعا سے کیا ہوگا؟ اجی دعا سے تو سب کچھ ہوگا۔ آپ جس تدبیر اور کام کی بات کر رہے ہیں، وہ تدبیریں بھی دعا کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فیص کرنا شروع کر دیں گے، پھر وہی ہونے لگے گا جو تدبیر کے درجے میں آپ کو ملنا ہے۔ سے دعا اصل ہے۔ تو اس وقت کے بادشاہ اللہ والے ڈھونڈتے تھے کہ اللہ والے سے دعا کرا لیں۔ اس وقت خواجہ سلیم الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، سلسلہ چشتیہ کے ایک بزرگ تھے، پتہ چلا وہ ایک اللہ والے، ان سے دعا کراتے۔ دارا شکوہ پہلے پہنچا وہاں، حضرت جو اپنے تخت کے اوپر بیٹھے تھے، جس تخت پہ نماز پڑھتے ہیں، جو اللہ اللہ کرتے ہو، تخت پہ بیٹھے تھے۔ دارا شکوہ آیا، وہ پیچھے بیٹھ گیا، تو دارا شکوہ نے کہا کہ آگے آ جاؤ، آگے آ جاؤ۔ وہ آنے کو تیار ہو گیا۔ میرا پوتا جو ہے دادا نے بلایا، چل پڑا، براق محمد اخو، آج وہ آئی جاؤ، دنیا دیکھ لے کہ یہ آ گیا ادب میں، یہ میرا پوتا ہے براق محمد اخون، ماشاء اللہ، چلو بیٹھ جاؤ۔
تو دار شکوہ کو بلایا تو وہ آیا نہیں. پھر کہا کہ میرے پاس آ جاؤ, یہاں تخت پہ آ جاؤ. جی جی بس صحیح ہے, میں آپ کے قدموں میں ٹھیک ہوں. پیر پکڑ کے بیٹھ گیا. ٹھیک ہے کہ جی حضرت دعا کر دیں, بھائی کے ساتھ جھگڑا جانشینی چاہتا ہوں, بادشاہ بن جاؤ ہندوستان کا. حضرت ہاتھ اٹھائے دعا کر, چلا گیا. اس کے کچھ دیر کے بعد اورنگزیب بادشاہ آ گیا. اورنگزیب عالم وہ جیسے پیچھے بیٹھنے لگا تو حضرت فرمایا آگے آ جاؤ آگے. وہ چلتا ہوا گیا ہے, یہاں بیٹھو میرے ساتھ. تخت پہ بیٹھ گیا. کیسے آئے؟ کہا جی حضرت دعا کر دیں یا جانشینی مل جائے مجھے بادشاہ. دعا کر دی. اب وہ دعا کر کے جب وہ چلا گیا عالمگیر, تو مریدین نے پوچھا حضرت آپ نے دونوں کے لیے دعا کر دی تو قبول کس کے حق میں ہوگی؟ اس کے لیے بھی بادشاہ کی دعا کر دی, اس کے لیے بھی کر دی, تو یہ قبول کس کے لیے ہوگی آپ کی دعا؟ فرمایا کہ میاں قبول کا مطلب ٹائم تو بعد میں آئے گا, وقت بعد میں آ گئی, تو فیصلہ خود ہی کر کے چلے گئے. یہ اپنا فیصلہ خود ہی کر کے چلے گئے. کہے جی حضرت کیسے؟ کہا کہ میں نے دارا شکوہ کو تخت پہ بلایا, میرے تخت پہ بیٹھ جاتا تو ہندوستان کا تخت اس کا تھا, لیکن اورنگزیب میرے تخت پہ بیٹھ گیا, اس نے فیصلہ کر لیا کہ ہندوستان کا تخت اسی کو ملے گا. یہ اللہ والوں کے تخت اور مسلح یہ ایسے نہیں ہوتے بھائی, ان کو کبھی مذاق نہیں سمجھنا. ان مسلحوں کے نیچے خزانے بہتے ہیں, ان تختوں کی پر تخت کے فیصلے ہوتے ہیں. کہا کہ یہ میرے تخت میں جو بیٹھا اسی کو اللہ نے ہندوستان کا تخت اس کو مقدر کر دیا. اور وہی ہوا کہ جب دونوں کی جنگ ہوئی تو دارا شکوہ مارا گیا, اور اورنگزیب عالمگیر ہندوستان کا ایسا بادشاہ بنا جس کی کوئی نظیر نہیں ہے. اور اس میں دین اسلام نے ایسی ترقی کی کہ کمال ہے. اور فتاوی عالمگیری, اس کے زمانے میں فتاوی عالمگیری لکھا گیا, ایسا فتاوی کی قیامت تک کہ ہر مسئلے کا جواب اس کے اندر موجود. یہ اورنگزیب عالمگیر جس نے بادشاہت کی مراعات میں سے کبھی ایک پھوٹی کوڑی نہیں لی, بلکہ یہ نمازیوں کی ٹوپیاں سیسے کے بازار میں بیچتا تھا, اس ٹوپیوں کی جو اجرت آتی اس سے گزر بسر کرتا. ایسا بادشاہ ملے گا کبھی؟ یہ عالمگیر بادشاہ.